نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 181 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ذَلِكَ یہ جو سزا ان کو دی جا رہی ہے، بما قدمت ایدیکم ان کو فرما دو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا کہ کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان سے بعید ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم سے روکتا ہے، وہ کریم ہے، بہت ہی کریم ہے، بہت ہی کریم ہے، اس کی عزت کی قسم وہ بہت ہی کریم ہے۔ کوئی زندگی بھر گناہ کرتا رہے، بدترین جرم کرے، کفر کرے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نافرمان ہو، بدترین جرم کرے، شرک کرے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان میں نازیبا کلمات کہے، بکواس کرے، گالیاں بکے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہت کریم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ تو ظلم نہیں فرماتا، بلکہ حق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جل وعلا کی رحمت کے دروازے کھلے۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید بہا نہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہت زیادہ تو تلاش نہیں کرتی، وہ تو بات بات پر مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ قبل ازیں یہ سن چکے ہیں کہ یہودیوں نے رب کائنات جل وعلا کی عرف اور اعلیٰ شان میں بکواس بکی تھی کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ پروردگار عالم جل وعلا فرماتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس بے شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنا ان لوگوں کے اس قول کو، ان لوگوں کے اس کہنے کو کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ جس طرح آپ سن چکے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مارا تھا اس کافر کو، یہودی کو، جس سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان اطہر میں یہ نازیبہ کلمہ کہا تھا، تو وہ تو مکر گیا تھا، لیکن پروردگار جل مجدہ نے گواہی دے دی، پروردگار عالم نے کہ ابو بکر صدیق سچے ہیں، وہ بکواس بکتا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا جبھی صدیق اکبر ان کو تھپڑ دے مارا تھا۔ پروردگار عالم جل وعلا شاہ فرماتا ہے، سنکتب ما قالوا، ہم ان کے اس کہنے کو تحریر فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے لکھنے والوں نے، کرامن کاتبین نے ان کا یہ جملہ ضبط تحریر میں لے آ چکے ہیں، وہ لکھ چکے ہیں۔ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نابکار، یہ یہودی تو ایسے خبیث ہیں، انہوں نے تو بلا وجہ انبیاء کو شہید کیا، کوئی بات بھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو کس بنا پہ شہید کر دیا تھا کہ بادشاہ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، جو اس کی بیوی کی پچھلا بیٹی تھی، سابقہ خاموش سے بیٹی، اس کی بیوی بڑی حسینہ جمیلہ تھی، اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس کی سابقہ ایک بیٹی تھی، وہ بھی بڑی حسینہ جمیلہ تھی۔ اس بادشاہ نے پروگرام بنایا تھا دوسرا نکاح کرنے کا، تو اس کی بیوی نے یہ خیال کیا اگر کوئی اور عورت آ جائے گی تو بھئی میرا تو اقتدار ختم ہو جائے گا، شاید وہ شخص اس کی طرف مائل ہو جائے، کیوں نہ ہو کہ اپنی بیٹی ہی کو اس کے نکاح میں دے دیتی ہوں۔ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا تو کسی بھی نبی کی شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی سے چالے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، محض فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر زور ڈالا تھا
کیا آپ اجازت دے دیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں؟ میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دوں، اللہ نے اجازت نہیں دی، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ تو اس خبیث عورت نے جو اس کی بیوی تھی اس سے اپنے خاوند کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائی۔ جب نشہ خوب ہو گیا اس سے اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر مختصر لباس پہنا کر اپنے خاوند کے پاس بھیجا، اور اس کا خاوند اس کی طرف مائل ہوا، شیطان نے اس کو ورگلایا، اس لڑکی پہ دست درازی کرنے لگا تو اس لڑکی نے کہا اب میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں جب تک تو یحییٰ کو قتل نہیں کرتا، اگر میں تیرے ساتھ یہ فعل کروں گی تو یحییٰ لوگوں کو کہے گا اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسے فعل کیا تو تیری رعایا تیرے خلاف ہو جائے گی، تیری بادشاہت کو شدید نقصان پہنچے گا، تیرا تختہ الٹ دیا جائے گا، تو اس یحییٰ کو قتل کر دے تاکہ راستے کا یہ روڑا دور ہو جائے۔ اس خبیث سیدنا یحییٰ کو شہید کر دینے کا حکم دے دیا۔ کسی نے کہا کہ یحییٰ کا باپ زکریا مقبول الدعا ہے، تو یحییٰ کو اگر شہید کرے گا تو زکریا تیرے حق میں بد دعا دے دیں گے، تو تباہ ہو جائے گا، اس لیے یحییٰ کو شہید کرنا تھا، زکریا کو بھی شہید کر۔ حضرت زکریا اور یحییٰ دونوں رب کائنات کی عبادت میں مشغول و مصروف تھے، یوں کہیے کہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی وہ اپنے زمانے کی جو عبادت اللہ تعالیٰ پہ آج فرمائی تھی وہ عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ کو حضرت سیدنا زکریا کے پہلو سے اغوا کر لیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام ان کے آگے آگے تیزی کے ساتھ چل پڑے، میں دوڑنے کا لفظ نہیں کہوں گا، تیزی کے ساتھ چل پڑے، حتیٰ کہ سامنے ایک درخت تھا، آپ نے درخت کو اشارہ کیا، اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے دست مقدس پر معجزہ دکھایا، وہ درخت پھٹ گیا، حضرت زکریا درخت کے اندر تشریف لے گئے اور درخت پھر مل گیا۔ حضرت زکریا کو اپنے اندر اس طرح حفاظت دے دی جس طرح مچھلی نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت دی تھی۔ اب وہ سخت پریشان ہو گئے، زکریا کو اب کیا کریں، یہ تو درخت میں چھپ گیا ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو گیا، کیسے کریں؟ ابلیس سے لعین ان کے کام آیا، خبیث ترین ابلیس، اس سے کہا کہ اس کو قتل ہی کرنا مقصود ہے نا، اس نے نیم کا پتہ ان کو دکھایا، یعنی آرا بنانے کا ان کو مشورہ دیا، آرا تیار کر لیا گیا، اس سے کہا کہ درخت کو درمیان سے چیر دو، چنانچہ درخت کو درمیان سے چیر دیا گیا، یوں حضرت زکریا کو پکڑ کو بھی چیر کر شہید کر دیا گیا۔ جرم ان کا کیا تھا؟ کوئی بھی جرم نہیں تھا، مسئلہ بتایا تھا نا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، ماضی اتنی سی بات پر دو نبیوں کو شہید کر دیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انہوں نے نبیوں کو بلا وجہ شہید کیا، وَنَقُولُ، اور ہم نے ان کو فرمایا ذُوقُوا عذاب الحریق، اب پھر جلا دینے والا عذاب چکھو، تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا، تمہیں جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب تم پہ مسلط کر دیا جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ان کو بتا دو یہودیوں کو کہ یہ جو تم کو سزا دی گئی ہے ان تمہارے آباء و اجداد کو، وہ اللہ نے بلا وجہ سزا نہیں دی، یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم کو سزا ملی ہے۔ نبیوں کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکی، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، ان کو نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں دیتا، جب جرم حد سے زیادہ تجاوز کر گئے پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا گرفت فرماتا ہے۔ الذین قالوا، یہ وہ یہودی، یہ وہ کافر ہیں جو اپنے خود سے باطن کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ الزام لگاتے ہیں، اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں لیا، کسی نبی نے ان سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا جس کو انہوں نے ذکر کیا۔ وہ کیا وعدہ کہتے ہیں؟ اللہ نؤمن لرسول، ہم ہرگز کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا بقربان، جب تک وہ رسول ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے نہ آئے کہ تاکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے، یعنی اور پھر کہ انہوں نے کہا رب کائنات جل وعلا کی ان کی اس بکواس کا جواب دیتے ہیں، کل ان کو فرما دو قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، بے شک مجھ سے پہلے رسول نے اعظم تشریف لائے ہیں اور کھلا نشانیاں لے کے آئے ہیں، وبالذی قلتم، اور وہ بھی لے کے آئے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم، پھر بتاؤ پھر تم نے ان کو شہید کیوں کیا تھا؟
اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے کہ ایسی وہ قربانی لائیں جس کو آگ کھا جائے، تو جو نبی یہ لے کے آئے تھے تم نے ان کو شہید کیوں کیا؟ ان کو تم صادق، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حالانکہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ نہیں متعدد مرتبہ تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو ایسی قربانی لے کے نہیں آئے تھے، پھر موسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ حضرت موسیٰ تو ہاں البتہ ایسے ضرور ہوا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان ہی لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہیں لیتے، تو تب ان کو پروردگار عالم کی جانب سے ایک پکڑ نے پکڑا تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کی دعا سے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ فرماتا پھر ہم نے تم کو زندگی عطا فرما دی، تمہارے مر جانے کے بعد پھر تمہیں زندگی عطا فرما دی تھی۔ یہ واقعہ ضرور پیش آیا تھا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے کوئی ایسا قربانی کا جانور پیش نہیں کیا جس کو آسمان کی آگ نے آ کر کھا لیا ہو، جلا دیا ہو، ایسے تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ گائے ذبح کی تھی اور اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر مارا تھا اور وہ زندہ ہو گیا تھا، معجزہ دکھایا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے، عصا کا معجزہ دکھایا تھا، ہند بیضا کا معجزہ دکھایا تھا، آسمان کی جانب سے آنے والے وہ مصائب، کبھی ٹڈی کا، کبھی مینڈک کا، کبھی خون وغیرہ کا وہ عذاب آئے تھے، وہ 9 کے قریب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے موسیٰ کلیم اللہ نے نشانی دکھائی تھی، ان میں کوئی بھی نشانی ایسی نہ تھی کہ آسمان سے آگ آئی ہو اور جلا کے چلی گئی ہو۔ اگر یہی تمہارے پاس ایک بہانہ ہے پھر موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان کیوں لے کے آئے؟ تورات کو تم نے کیوں مانا؟ حضرت داؤد میں تو ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھایا، حضرت داؤد پر ایمان کیوں لے کے آئے؟ پھر زبور کو تم نے کیوں مانا؟ پہلے انبیاء علیہ السلام جن پہ صاحب نازل ہوئے ان میں سے بعض نے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ قربانی دینا ہوتی تو اس چیز کو جس کو قربان کرنا مقصود ہوتا ایک پہاڑ پر رکھ دیتے، آسمان کی جانب سے آگ کی طرح یعنی شدید تیز روشنی آتی اور وہ چیز نگاہوں سے غائب ہو جاتی، کہہ دیا جاتا کہ اس کو آگ کھا گئی ہے۔ جس طرح حابیل و قابیل کے زمانے کے دمبے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ آسمان سے آنے والا وہ نور یا آگ جو بھی تھی وہ اٹھا کے لے گیا تھا جو جنت کے رخساروں میں چر رہا تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے بدلہ میں جس دمبے کو ذبح کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں فرماتا، اس کو اٹھا لیتا تھا۔ تو رب کریم فرماتے ہیں تو کل فرما دو قد جاءکم رسول من قبلی، بے شک تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول تشریف لائے ہیں، یہودیوں بالبینات اور کھلا دلائل لے کے آئے تھے، وبالذی قلتم اور وہ بھی لے کے آئے کہ جو تم کہہ رہے ہو، تو فلم قتلتموہم پھر تم نے ان کو شہید کیوں کیا؟ ان کو تم صادق ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم ان پر ایمان لے آتے تم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اے محبوب مکرم علی کا صلاۃ والسلام، پس اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا چکے ہیں، تو فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ بے شک آپ سے پہلے تشریف لانے والے رسولوں کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا تھا، مستقبل قریب میں نہ ماضی قریب میں، ماضی قریب میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے آئے تھے، وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفایاب فرما دیتے تھے، وہ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، وہ کھا کے آتا بتا دیتے، گھر چھوڑ کے جو آتا وہی بتا دیا کرتے تھے، وہ معجزات لے کے آئے تھے، تم نے تو ان کا بھی انکار کر دیا تھا۔ رب کریم فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ السلام فقد کذب رسول من قبلک، آپ سے پہلے رسول نظام کا انہوں نے انکار کیا، جھٹلائے جا چکے ہیں، جس طرح بھی میں نے کہا کہ ماضی قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ جاءوا بالبینات وہ ان کے پاس معجزات لے کے آئے تھے، والزبور اور صحائف لے کے آئے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کے آئے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے تھے، انہوں نے تو ان کا بھی انکار کر دیا تھا، اس کو بھی نہیں مانا تھا۔ اور کتنے یہ خبیث لوگ ہیں، کتنے خبیث لوگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں پیدا ہوتے ہی گفتگو کر کے اپنی رسالت کی سچائی کی دلیل اپنی زبان اقدس سے دے دی۔
انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے۔ اپنی ماں کے گود میں رب کائنات جل وعلا کی قدرت کا شاہکار ثابت ہوتے ہیں، اپنی رسالت کی گواہی دی، اور نازل ہونے والی کتاب جو بعد میں نازل ہوئی تھی، وہ آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، پہلے ہی خبر دے دی تھی مجھ پہ کتاب نازل ہوگی۔ اور پھر یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ صاحب مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کو علم تھا یہ کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتے ہیں، ان کو علم تھا یہ مسموع العین کو مسح فرماتے ہیں۔ مسموع العین سے مراد وہ کہ جس کی آنکھیں سرے سے نظر بھی نہ آئیں، گوشت میں چھپی ہوئی آنکھیں، ایک تو نا کہ آنکھیں نظر آتی مگر شخص نابینا ہوتا ہے، وہ گوشت میں چھپی ہوئی سپاٹ چہرہ، آپ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بینائی عطا فرما دیتا۔ اتنی بڑی بڑی انہوں نے نشانیاں دیکھی ہیں، جو کھا کے آتے تھے حتیثہ فرما دیتے تو فلاں چیز کھا کے آیا ہے اور فلاں چیز گھر چھوڑ کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ غیب کا علم بھی جانتے تھے، تم نے ان کا بھی انکار کر دیا، ان کو بھی شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ وہ جدا بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے انہوں نے ان سب نبیوں کا انکار کیا، اے محبوب مکرم اگر آپ کا انکار کیا تو بڑی بات نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ احساس دلا دو ہر کسی نے مر جانا ہے، کو اعلی ہے یا ادنا ہے، نیک ہے یا بد ہے، وہ نبی ہے یا امتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے یا گناہ گار کافر ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ نیکی کرنے والوں کو اس کی نیکی کا بدلہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو چینٹی کے سر کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ نیکی اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو بتا دو قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا، نیکوں کو نیکی کا اور بدوں کو بدی کا، نیکوں کو پورا نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑھا کر، البتہ بدوں کو سزا ان کے اعمال کے مطابق پوری ہی دی جائے گی۔ فمن زحزح عن النار، تو یاد رکھو جس کو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وادخل الجنۃ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں کامیاب وہی ہے، وہی کامیاب ہے۔ کافروں نے ایمان والوں پہ بڑے ظلم و ستم کیے تھے، مسلمانوں پہ یعنی صحابہ کرام پر انہوں نے ظلم کے بڑے پہاڑ توڑے تھے، مگر کتنی دیر تک انہوں نے ظلم کیا ہوگا، 10 سال 15 سال 20 سال، بالآخر کیا ہوا، کافر بھی مر گئے، ایمان والے بھی اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے۔ اس وقت سے لے کے اب تک ایمان والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پھر بتاؤ کامیاب کون ہوا؟ آج بظاہر حالت کیا ہے؟ فلسطین پر وہ بدبخت یہودی حملوں پہ حملے کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں فلسطینیوں کو، ٹھیک ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، قیدیوں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، ان کی قید میں ہیں ان کے اعضاء کاٹ رہے ہیں وہ، کبھی نہ کبھی کتنی دیر تک یہ ظلم ہوگا، ایک نہ ایک دن ایمان والے مرتبہ شہادت پا جائیں گے، یہ کافر بھی مر جائیں گے، آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ رب کریم کی رحمت کے ساتھ عرش الہیہ کے نیچے لگتی ہوئی کندیلوں میں رب کریم کن شہداء کو جگہ عطا فرماتا ہے اور جہنم کے کتے کن کو بنا دیتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اے محبوب ان کو ایک احساس دلا دو، وما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر یہ دھوکے کا سودا ہے۔ غرر خالی گھڑے کی آواز کو کہتے ہیں۔ آج دنیا کے یہ بڑے ساہوکار ممالک، وہ امریکہ ہے یا اس کے سارے اتحادی، وہ فرانس ہے، یورپ والے ہیں، برٹش والے ہیں، وہ جو بھی ہیں جتنے سارے کے سارے ہیں، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہیں۔
شاید ہم کامیاب ہیں، شاید ہم کامیاب ہیں، یہ میرے دھوکے میں ہیں۔ آنکھیں بند ہوتے ان کو پتہ چل جائے گا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے اور اللہ تعالیٰ کا دشمن کون ہے۔ فرما دو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایمان والوں کو احساس دلا دیا گیا تم پرواہ نہ کرنا، تم پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے دنیا سے تو جانا ہی تھا، اگر مرتبہ شہادت پا کے چلے جاؤ گے تو رب کے محبوب بن جاؤ گے، حیات جاودانی پالو گے، ورنہ تو ہے ہی۔ لیکن یہ کافر اچھی طرح جان لیں، جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے نا، جو کچھ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ دھوکے میں ہیں، حقیقت میں رب کائنات کے حضور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔